نیواڈا کے ریگستان میں ایک ہائی وے کا ایسا حصہ ہے جس سے ٹرک ڈرائیور دن کے وقت بھی گریز کرتے ہیں۔ کوئی وارننگ سائن نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، سڑک بالکل عام لگتی ہے، سیدھی، ایسفالٹ، پیلی ٹوٹی ہوئی لائنیں اور دونوں طرف لامتناہی صحرا۔ لیکن جیسے ہی آپ اینڈلیس مائل میں داخل ہوتے ہیں، فاصلہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ ڈرائیور ایک ہی تجربہ بیان کرتے ہیں، اوڈو میٹر چلتا رہتا ہے، فیول عام طرح جلتا ہے، لیکن منظر بدلتا ہی نہیں۔ وہی زنگ آلود سائن دوبارہ نظر آتا ہے، وہی پتھروں کا جھنڈ، وہی دور پہاڑی جو کبھی قریب نہیں آتی۔ میل پر میل گزر جاتے ہیں مگر سڑک آگے نہیں بڑھتی۔ پہلی سرکاری شکایت 1978 میں درج ہوئی، جب ایک لانگ ہال ٹرک ڈرائیور رینو سے یوٹا الیکٹرانکس لے کر جا رہا تھا۔ اس نے ڈسپیچ کو ریڈیو کیا اور بتایا کہ وہ ایک ہی میل پر 1 گھنٹے سے زیادہ گاڑی چلا رہا ہے۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ سورج نہیں ہلا، سائے منجمد تھے، پھر نشریات جملے کے بیچ ہی ختم ہو گئیں۔ اس کا ٹرک 2 دن بعد ملا، سڑک کے کنارے باقاعدگی سے کھڑا، انجن ٹھنڈا، دروازے کھلے، نہ قدموں کے نشان، نہ جدوجہد کے آثار، سامان ویسے کا ویسا، ڈرائیور کبھی نہیں ملا۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں صحرا خود میں مڑ جاتا ہے، کہ یہ سڑک ایک لوپ میں پھنسی ہے، جسمانی نہیں بلکہ ادراک کی سطح پر۔ کچھ مانتے ہیں کہ یہ صبر کا امتحان ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت پتلا ہو جاتا ہے، کھنچتا ہے اور کبھی کبھی پھٹ بھی جاتا ہے۔ اینڈلیس مائل کو خوفناک بنانے والی چیز رفتار یا تشدد نہیں، یہ خاموشی ہے، یہ احساس کہ آپ چل رہے ہیں مگر کہیں نہیں پہنچ رہے۔ جو لوگ اینڈلیس مائل سے بچ نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خوف اچانک نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ خاموشی سے، جیسے اجازت لے کر داخل ہوتا ہے۔ ابتدا میں یہ صرف بوریت لگتی ہے، وہی بے رنگ صحرا، وہی ہوا جو ریت کو سڑک پر سرکاتی ہے، پھر کچھ غلط محسوس ہونے لگتا ہے۔ ریڈیو وہی گانا بار بار بجاتا ہے، ڈیش بورڈ کی گھڑی بدلنا بند ہو جاتی، ڈرائیور آئینے میں دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ پیچھے کی سڑک بھی بالکل آگے جیسی ہے، نہ کوئی نشان، نہ فرق، نہ آگے بڑھنے کا ثبوت۔ واپس مڑنا بھی مددگار نہیں ہوتا، میل دونوں سمتوں میں پھیل جاتا ہے، ہموار اور بے حس۔ 1999 میں نیواڈا کے ایک اسٹیٹ ٹروپر نے اس علاقے میں خراب گاڑی کی کال پر رسپانس دیا۔ اس نے رپورٹ کیا کہ وہ 27 منٹ تک چلا مگر میل مار کر نہیں بدلا۔ اس کے ڈیش کیم میں سورج کا زاویہ اور بادلوں کی ترتیب بار بار دہرائی گئی۔ جب مدد پہنچی، ٹروپر غائب تھا، اس کی گاڑی چلتی ہوئی کھڑی تھی، ریڈیو سٹاٹک بکھیر رہا تھا۔ بچ جانے والے اسے ریگستانی فریب نظر کہتے ہیں، لیکن تفصیلات حیرت انگیز طور پر ایک جیسی ہیں۔ کئی ڈرائیور بتاتے ہیں کہ انہوں نے سڑک سے دور کھڑے انسانی خد و خال دیکھے، ساکت سائے جو کبھی قریب نہیں آتے۔ کچھ نے اپنی ہی گاڑی کو آگے جاتے دیکھا، مدھم بتیوں کے ساتھ۔ کچھ کہتے ہیں کہ صحرا اچانک غیر معمولی طور پر خاموش ہو جاتا ہے، نہ ہوا، نہ کیڑے، حتیٰ کہ انجن کی آواز بھی مدھم ہو جاتی ہے، جیسے کھلی فضا میں جذب ہو رہی ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھبراہٹ آتی ہے، تیز نہیں بلکہ دبانے والی، آہستہ پھیلتی ہوئی۔ سب سے زیادہ پریشان کن بیانات ان لوگوں کے ہیں جو گاڑی روک دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ زمین ہلکی سی دھڑکن کے ساتھ لرزتی محسوس ہوتی ہے، جیسے اسفالٹ کے نیچے کوئی بہت بڑا وجود سانس لے رہا ہو۔ افق ہلکا سا مڑ جاتا ہے، اندر کی طرف جھکتا ہوا، جس سے میل کھلا نہیں بلکہ بند محسوس ہوتا ہے۔ اینڈلیس مائل زبردستی نہیں روکتا، یہ انتظار کرتا ہے کہ آپ سمجھ جائیں، اور جب آپ سمجھ جاتے ہیں یہ مضبوطی سے جکڑ لیتا ہے۔ اینڈلیس مائل پر ہونے والی زیادہ تر گمشدگیاں کبھی دیکھی ہی نہیں جاتی، لوگ بس نہیں پہنچتے، فیول کی رسیدیں رک جاتی ہیں، کالز جواب دینا بند کر دیتی ہیں۔ یہ سڑک کوئی ثبوت نہیں چھوڑتی کیونکہ اسے تشدد کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے صرف وقت چاہیے۔ 2007 میں ایک جی پی ایس کمپنی نے نیواڈا کے ہائی ویز پر نئے نیویگیشن یونٹس ٹیسٹ کیے۔ ایک ٹیسٹ ڈرائیور تقریباً 40 منٹ تک مسلسل اپڈیٹس دیتا رہا، اس کے کوآرڈینیٹس نہیں بدلے۔ جب ٹیکنیشینز نے اسے بتایا تو وہ ہنسا اور بولا کہ سڑک مذاق کر رہی ہے۔ چند منٹ بعد اس کی آواز بدل گئی،
اس نے کہا کہ افق اندر کی طرف سرک رہا ہے۔ آخری نشریات 30 سیکنڈ کی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے آگے ایک ایگزٹ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ٹوٹی ہوئی اسفالٹ، ریت سے ابھرتی ہوئی، بغیر نمبر، بغیر نشان۔ جیسے ہی وہ قریب ہوا، آسمان مدھم ہونے لگا، جیسے شام غیر معمولی تیزی سے آ رہی ہو۔ پھر سگنل ختم ہو گیا۔ سرچ ٹیموں کو کوئی ایگزٹ نہ ملا، صرف ہموار صحرا۔ میل مار کر وہی نمبر دکھا رہا تھا جو ہمیشہ دکھاتا ہے۔ جو لوگ بچ نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر میں سڑک ایک انتخاب دیتی ہے، نظر نہ آنے والا بلکہ ذہنی۔ جو گھبرا جاتے ہیں، لڑتے ہیں یا رفتار بڑھاتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ منزل کے خیال کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں کبھی کبھی لوپ ڈھیلا پڑتا محسوس ہوتا ہے، بس اتنا کہ وہ نکل سکیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے۔ وہ گاڑی چلاتے رہتے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ حرکت ہی ترقی ہے۔ صحرا کی گونج گہری ہو جاتی ہے، ہوا بھاری ہو جاتی ہے، میل ہی سب کچھ بن جاتی ہے۔ اینڈلیس مائل قتل نہیں کرتی، یہ مٹا دیتی ہے۔ اور نیواڈا کی صحرا میں کہیں شاید آج بھی انجن چل رہے ہوں، گاڑیاں آگے بڑھ رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے 1 میل کے فاصلے پر۔